بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے اپنے اس چینل پر جس کا نام قرآن تعلیم و ادب ہے، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اس چینل پر مطالب قرآن کے نام سے ایک سلسلہ چل رہا ہے، جس میں ہم نے اب تک آیت نمبر 113 تک آیتیں لی ہیں، جس میں ہم نے ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم یہاں پر انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے آیت نمبر 114 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کو بربادی کی کوشش کرے، اور ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے مسجد میں اللہ کے ذکر کرنے سے روکا، اس کے بارے میں علماء کرام کی دو قسم کی رائے ہیں۔ ایک مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ایک رائے ہے کہ اس سے مراد یہودی عیسائی ہے اور جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر کیا ہے بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تقریب میں حصہ لیا۔ اور پھر ایک جگہ آتا ہے کہ حافظ ابن کثیر نے اس کے اختلاف کرتے ہوئے ایک اور بیان کیا کہ مشرکین جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا، پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہے یہی کردار انہوں نے دہرایا تھا، اور پھر اپنے آبا و اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، اور پھر یہ کہا کہ حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت کیا ہے نہیں تھی۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ ایک تو بیت المقدس میں جو بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا عیسائیوں نے، اس کے بارے میں، اور پھر ساتھ میں آتا ہے کہ قریش نے جب مسجد حرام میں بیت اللہ کے قریب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کر دیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کو نازل کیا کہ ومن اظلم، تم میں سے ظالم کون ہوگا۔ اور پھر ایک دوسری جگہ آتا ہے کہ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں یہ مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ حدیبیہ کے سال کیا ہے جس وقت انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے کیا ہے روک دیا تھا۔ اور پھر آیت نمبر 115 میں آتا ہے، اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے ان آیت کے شان نزول کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے قبلے کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قبلہ معلوم نہ ہو وہ سوچ بچار کر کے کیا ہے جس طرف چاہے نماز ادا کر اپنا چہرہ کر لے اور نماز پڑھ لے، اور پھر وہ نماز اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہو جائے گی۔ تو اس کے بارے میں تفسیر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب والوں کے جو قبلہ ہے بیان کر رہے ہیں کہ وہ حرم ہے۔ اور پھر ایک آیت میں آتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے مسلم، ترمذی اور نسائی میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے مکہ سے مدینہ منورہ واپسی کے وقت کیا ہوا کہ اپنی سواری پر جس جانب بھی آپ کی سواری کا چہرہ ہوتا نفل نماز کیا ہے وہاں پر ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا کہ اسی کے حکم کے لیے کیا ہے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور پھر امام حاکم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، یعنی اس آیت کے بارے میں نازل ہوا کہ جس جانب بھی آپ کی سواری کا چہرہ ہے اس رخ ہو کر کیا ہے تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ اگر ہم سفر میں ہیں تو ہمیں نماز جس جانب ہمارا رخ ہے گمان کے ساتھ کہ ہمارا قبلہ ادھر ہی ہوگا تو اس طریقے سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کی حالت میں بیت المقدس کی طرف کیا ہے چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور اس سے یہود بہت خوش ہو گئے تھے کیونکہ ایک آپ نے 10 مہینے تک کیا ہے 10 مہینے یا اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ کرنے کا حکم دیا۔ اس سے بھی کیا ہے یہودی خوش بھی ہوئے، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، اور آپ قبلہ ابراہیم، پھر بعد میں کیا ہوا کہ آپ قبلہ ابراہیمی کی طرف یعنی مکہ کی طرف پسند فرماتے تھے، اور پھر اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے کہ اس کی طرف بھی دیکھتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پھر پہلے قبلے کی طرف چہرہ کر کے
हुक्म सादिर फरमाया और फिर कहा कि फवल्लु वुजूहकुम शतरा। इस पर यहूदियों को शक हुआ कि क्या वजह है जिसके किबले की तरफ ये नमाज पढ़ रहे थे, फिर इस किबले को तर्क कर दिया। तब अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई कि आप फरमा दीजिए कि मशरिक़ और मगरिब क्या है, सभी अल्लाह ताला की मिल्कियत है और अल्लाह की तरफ है। इस तरह यह हदीस क्या है मालूम होती है। तो यहाँ पर पता चला कि इस तरीके से यह आयत क्या है नाजिल हुई। और फिर एक जगह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रवाना किया और फिर उनको रास्ते में अंधेरे से वास्ता पड़ गया, जिसकी वजह से क़िबले का रुख मालूम नहीं हो सका। चुनाचे सब क्या करे, सब ने नमाज अदा कर ली। फिर सूरज निकलने के बाद ये बात वाज़ेह हुई कि क़िबले की रुख के अलावा दूसरे रुख पर नमाज पढ़ी। और फिर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर वापस लौटकर आपके सामने ये वाक़या पेश किया, तब अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल किया और फरमाया कि मशरिक़ और मगरिब सब अल्लाह ही के लिए हैं। तो फिर दूसरी आयत, तीसरी जो इसकी आयत नंबर 116 है, उसमें आता है, ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है, नहीं बल्कि वो पाक है, ज़मीन और आसमान की तमाम मखलूक इसकी मिल्कियत में है और हर एक इसका फरमाबरदार है। यानी अब ये जो यहूद और नसारे का जो कौल बयान यहाँ पर कर रहे हैं कि यहूद क्या है, हज़रत अजीज़ को और हक ताला का बेटा और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार देते थे। अल्लाह ताला की ज़ात क्या है, औलाद और शरीक से पाक है। जैसे तुम कहते हो ऐसा नहीं है, बल्कि ज़मीन और आसमान में जितनी भी मखलूक है वो सब की सब अल्लाह ताला की तरफ पैदा करदा है और सब के सब अल्लाह ताला की बंदगी और उसकी तौहीद के कायल हैं। अब ज़मीन और आसमान के बावजूद वजूद उसकी मिसाल से पहले क्या है, हक़ ताला ने उनको पैदा किया। तो यहाँ पर यही बात को अल्लाह ताला ने बयान किया है। और फिर अल्लाह ताला का कोई बेटा या अल्लाह ताला का कोई शरीक क्या है, नहीं है। और फिर आगे आता है कि वो ज़मीन और आसमानों की इब्तिदा पैदा करने वाला है और जिस काम को करना चाहे कह देता है हो जा, और बस वो हो जाता है। यानी यहाँ पर जो बयान किया गया कि वो अल्लाह तो है कि आसमान और ज़मीन की हर चीज़ का वो मालिक है और फिर हर चीज़ की फरमाबरदारी है, बल्कि आसमान और ज़मीन के बगैर क्या है, किसी नमूने को बयान करने वाला भी है। और फिर ये भी है कि जो काम करना चाहे उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, उसे सिर्फ लफ्ज़ कुन काफ़ी है और वो जब कुन कह देता है तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसी ज़ात को भला औलाद की क्या ज़रूरत हो सकती है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही बयान कर रहे हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला को कोई औलाद नहीं है। और फिर इस तरह ये बेइल्म लोग जो है, आयत नंबर 118 में आता है कि इस तरह बेइल्म लोगों ने भी कहा कि खुद अल्लाह ताला हमसे बातें क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आई। इस तरह ऐसी बात ही इनके अगलों ने भी कही थी और इनके दिल एकसा हो गए थे। हमने तो यकीन वालों के लिए निशानियां बयान कर दी हैं। तब देखिए यहाँ पर मुशरिकीन अरब के दिल क्या है, कुफ्र और इनाद और जो इनकार और सरकशी में क्या है, इनके पहले वाले जो लोग थे उनके दिलों से मुशाबे हो गए थे, यानी उनके सिमिलर हो गए थे। जैसे कि सूरह तूर में फरमाया गया कि उनसे पहले जो भी रसूल आया उसको लोगों ने जादूगर या दीवाना कहा और फिर इस बात को एक दूसरे की वसीयत कर जाते थे। नहीं, ये सब क्या था, सरकश लोग हैं। यानी ये कदर और मुश्तरिक इन सब में सरकशी का जज्बा है, इसलिए वो दायान हक के सामने क्या है, नए नए मुतालिबात रखते रहते हैं और इन्हें दीवाना कहते हैं। तो यहाँ पर ये मालूम हो गया। अब दूसरी आयत में आता है कि इस तरह उसी आयत में आता है कि इसी तरह ऐसी ही इबादत की अगलों ने भी की थी और उनके दिल एकसा हो गए हैं। यानी यहूदियत और नसरानियत के जो इख्तियार कर रहे थे उनके दिल क्या है, वैसे ही हो गए हैं। और फिर अल्लाह ताला यहाँ पर आगे बयान करते हैं कि आपसे यहूदियों और नसारा, यानी हमने आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाले, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया कि वो खुशखबरी देने वाला है और डराने वाला बनाकर भेजा और जहन्नमियों के बारे में आपसे परस्तिश नहीं होगी। और फिर आपसे यहूद और नसारा हरगिज राजी नहीं होंगे जब तक कि आप उनके मजहब के ताबे ना बन जाएं। यानी जब तक, ये जवाब इस्लाम की सूरत में है कि जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दे रहे हैं और ना कि वो तहरीफ शुदा यहूदियत और नसरानियत की तरफ, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब तक आप उनकी मजहब पर दाखिल नहीं होंगे तब तक वो लोग बात मानने वाले नहीं हैं। फिर अल्लाह ताला यहाँ पर हुक्म देते हैं कि आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला की हिदायत ही हिदायत है। यानी ये जो हिदायत है ये अल्लाह ताला ही की तरफ से है।
اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ یعنی اس بات پر یہ وعید ہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر بحث ان پر خود غلط لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی پیروی کرنے کے لیے، یا پھر ان کو بڑھا کر رکھنے کے لیے، یا اپنے کام نکالنے کے لیے، تو کوئی اللہ تعالیٰ کا پھر مددگار ان کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ دراصل امت محمدیہ کو ایک تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور پھر اہل بدعت اور گمراہیوں کی خوشنودی کے لیے وہ بھی ایسا کام نہ کریں، نہ دین میں مداحنت کریں اور نہ بیجا تعویل کا ارتکاب کریں۔ تب آپ دیکھیں ہمارے سامنے کئی لوگ ایسے آتے ہیں جو بس اپنے کچھ چیزوں کو بڑھانے کے لیے یا پھر اپنے وہ کافروں کی بھی خوشامدید کرتے ہیں اور پھر مشرکانوں کی بھی خوشامدید کرتے ہیں، اور ان کے گلے میں گلا ملا کر ان کی ہر چیز میں اپنا ساتھ دے کر وہ کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر برائی میں ان کا حصے دار بنتے ہیں، یہ کہہ کر کہ وہ کیا ہے، ہمارے کام آنے والے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرنے والے یہ وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا نہ تو کوئی مددگار ہوگا اور نہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے گا۔ اب آیت کے آگے کی آیتوں میں آتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جنہوں نے ہم نے کتاب دی ہے۔ یعنی اب یہاں پر اہل کتاب کے جو ناخلف لوگوں کو یہاں کے مذموم جو اخلاق تھے، ان کے کردار تھے، ان کے بارے میں ضروری تفصیل کے بعد ان میں کچھ لوگ صالح اور اچھے کردار کے تھے، تو اس آیت میں ان کی خوبیاں اور ان کے مومن ہونے کی خبر دی جا رہی ہے کہ ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دیگر جو لوگ تھے اور جن کو یہودیوں میں سے کیا ہے قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوئی تھی، یعنی جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حق کے ساتھ پڑھنا، یہ حق کے ساتھ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، کہ کئی مطلب یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ خوب توجہ سے اور غور سے پڑھتے ہیں، یعنی جب قرآن پڑھتے ہیں تو کتنا غور کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت مانگتے ہیں، جنت کا سوال کرتے ہیں، اور پھر جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ، اور دوسرا ہے کہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو کلام الہی ہے اس میں تحریف یا چینجز کچھ نہیں کرتے جیسا دوسرے یہودی کرتے تھے۔ اور اب تیسرا ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے لوگوں کو بتاتے ہیں اور اس کی کوئی بات نہیں چھپاتے، جیسے کہ یہود اور نصارہ کیا کرتے تھے، اپنے جو علماء تھے ان کے وہ باتوں کو چھپاتے تھے۔ اور پھر پانچواں یہ ہے کہ اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں، یعنی یہ خالی بات کو انکار نہیں کرتے بلکہ اتباع کرتے ہیں۔ اور پانچواں یہ ہے کہ اس کے محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حکم دیا ہوئے باتیں ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور جو متشابہات ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی انہیں کیا کرتے ہیں، علماء سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سارے چیزیں کیا ہے، اور پھر ایک یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کیا ہے، یہ اللہ ایک ایک بات کی اتباع کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ حق کی تلاوت میں ساری چیزیں یہاں پر آتی ہیں کہ حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور ہدایت ایسے ہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو یہ سارے باتوں کو مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد آیت میں آگے آتا ہے کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ یعنی اہل کتاب میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے تھے اور پھر وہ کیا ہے نہیں لائیں گے، جو رسالت پر ایمان، وہ کیا ہے جہنم میں جائیں گے، جیسے کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی انہیں یاد کرو، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی، اور ان سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ فائدہ نہ پہنچائے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کی کوئی شفاعت نفع دے گی، اور ان کی مدد کی جائے گی۔ اور پھر آگے کی آیت میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کلمات سے مراد یہاں پر احکام شریعت ہے، جیسے مناسک حج کے لیے، ذبح پر، اور پھر ہجرت کے لیے، اور نار جو آگ تھی نمرود کی اس سے، یہ سارے واقعات وہ تمام آزمائشیں ہیں
جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں گزرے تھے، اور ہر آزمائش میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ اس کے صلے میں امام الناس کے منصب پر کیا ہے وہ فائز ہوئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہی نہیں بلکہ یہود اور عیسائی، یہاں تک کہ مشرکین عرب سبھی کیا ہے ان کی شخصیت کے محترم بھی ہے اور پیشہ وانی بھی اور سمجھی جاتی ہے۔ یعنی اب اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش دی اس میں ناکامیاب ہوئے، بلکہ وہ پورے کے پورا اس میں اترے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ یعنی ان کے وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں پورا اترنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو امام بنا دیا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو، یعنی یہاں پر اولاد کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّةٍ نُبُوَّةً وَالْكِتَابِ۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 27 ہے کہ ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا۔ یعنی پس ہر نبی جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، اور ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، اور اولاد ابراہیم ہی میں یہ سلسلہ رہا، یعنی کوئی اور نسلوں میں یہ نہیں گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ میرے وعدوں اور ظالموں سے، میرے وعدے کیا ہے، ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ ابراہیم کی اتنی اونچی شان اور اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی منزلیت کے باوجود اولاد ابراہیم میں سے جو ناخلف اور ظالم اور مشرک ہوں گے، ان کو کیا ہے پھر وہ محرومی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے بتایا کہ پیغمبر کی جو جڑ کاٹ دی، اگر ایمان و عمل اور صالح نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جس کو اس کے عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اب یہاں پر دوسری پھر آیت میں آتا ہے کہ ہم نے بیت اللہ کے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنائی۔ اب یہاں پر بیت اللہ کے بارے میں ذکر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسبت اس کو جو بانی اول ہے، یعنی بیت اللہ کے دو خصوصیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ ایک یہ ہے کہ مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، دوسرے معنی یہ ہے کہ بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ، اور پھر ایک جو مرتبہ بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے، دوبارہ کیا ہے آنے کے لیے بے قرار رہتا ہے، اور یہ ایسا شوق ہے جس کی کبھی تسکین نہیں ہوتی۔ یعنی اب آپ دیکھیے کتنے بار مکہ جائیں اتنے بار دل کہتا ہے بار بار حرم کو جائیں، بار بار کعبے کے سامنے رہیں، بار بار ہم دعائیں کرتے رہیں، یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں۔ اور جو دوسری خصوصیت یہ ہے کہ امن کی جگہ، یعنی یہاں کسی دشمن کا بھی کیا ہے خوف نہیں رہتا۔ تو چنانچہ زمانہ جاہلیت میں کیا ہے لوگ حدود حرم میں کسی دشمن جان سے بدلہ نہیں لیتے تھے، وہاں پر لڑائی جھگڑا کوئی قسم کی چیزیں وہ نہیں کرتے تھے۔ تو اسلام نے اس کے احترام کو باقی رکھا، بلکہ اس کی مزید کیا ہے تاکید بھی کی اور اس کو بڑھایا بھی۔ اب آگے آتا ہے کہ تم مقام ابراہیم کے کیے جانب یعنی کی جانب کیا ہے نماز کو مقرر کر لو۔ اب یہاں پہ یہ کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، تعمیر کعبہ کیے تھے، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں۔ اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے، جیسے کہ ہم لوگ سب دیکھتے ہی ہیں، اور جیسے ہر حاجی اور جو عمرہ کرنے والے ہیں طواف کے دوران کیا ہے بآسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے، جیسے کہ ہم لوگ ہمیشہ عمرے کے بعد ادا کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ یعنی جو صفائی ہوتی ہے کعبے میں، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسے پاک اور صاف رکھیں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار تو اس جگہ کی امن والا شہر بنا، اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے قبول فرمائی۔ یہ شہر کیا ہے امن کا گہوارہ بھی ہے، اور وادی بھی ہے وہ، اور وادی زرع یعنی غیر کھیتی والی ہونے کے باوجود بھی کیا ہے اس میں دنیا بھر کے سارے فروٹس پھل
اور ہر قسم کے غلے کی وہاں پر فراوانی ہے جسے دیکھ کر انسان حیرت اور تعجب میں ڈوب جاتا ہے۔ ایسے ایسے پھل وہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں جو دنیا میں بعض جگہ پر کہیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ تو یہاں پر کافروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا فائدہ ان کو بھی ضرور ہوگا، لیکن وہ قیامت کے دن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اور پھر آگے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ تو یعنی یہ ساتھ ساتھ بناتے بھی جاتے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور دعائیں بھی کرتے جاتے تھے۔ اے ہمارے، پھر آگے اور آتا ہے کہ اے ہمارے رب، ان میں انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے۔ اب یہاں پر جو دعا کر رہے ہیں کہ ان میں انہی میں سے رسول بھیج، یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی کیا ہے، یہ آخری دعا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، بھیجا انہیں۔ اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ اب اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ان کے پاس تیری آیتیں پڑھیں اور انہیں کتاب اور حکمت دیں، یعنی یہ کتاب سے مراد یہاں پر کیا ہے، قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد کیا ہے، حدیث ہے۔ اور جو تلاوت آیت ہے، ان کے بعد کیا ہے، تعلیم اور کتاب و حکمت کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ نفس تلاوت بھی ہے اور مقصود ہے اور پھر اجر کا ذریعہ بھی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کے مفہوم اور اس کے مطالب کو سمجھ میں آتا جائے تو سبحان اللہ، سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن کو سیکھیں، سمجھیں اور پھر اس کو سمجھتے ہوئے پڑھیں تو اس کا پھر اور زیادہ اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر قرآن کا ترجمہ اور مطلب نہیں آتا تب بھی کیا ہے، اس کی تلاوت میں کوئی کوتاہی جائز نہیں ہے۔ تلاوت بجائے خود ایک الگ اور نیک عمل ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ قرآن کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے کی کیا ہے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی قرآن کے مطلب اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے یہ آیتیں نازل کی، کیا حالات تھے، اور کیا ہم ان کے اس طریقے کے حالات کا شکار تو نہیں ہے؟ یہ ساری چیزوں کو ہمیں کیا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب بھی انہیں ان کے رب نے کہا کہ اب پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ دین ابراہیم سے وہی بے رغبتی اختیار کرے گا جو محض بے وقوف ہو۔ ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ عربی زبان میں جو رغیبہ کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جس کے معنی بے رغبتی ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت اور فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی واضح وضاحت کر دی کہ ملت ابراہیم سے جو اعراض کرے گا، جو اس کا انکار کرے گا اور جو بے رغبتی اور بے وقوفوں کا کام کرے گا، کسی عقل مند سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آگے کی آیت میں آتے ہیں، جب بھی انہیں ان کے رب سے کہا فرما بردار ہو جا، رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی ہے۔ یعنی یہ فضیلت اور برگزیدہ جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت اور فرما برداری کی بے مثال نمونہ پیش کیا، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام پھر ان کے لیے کیے۔ اس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ یعنی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو یعقوب علیہ السلام نے الدین کی وصیت اپنی اولاد کو بھی کی تھی، جو کہ یہودیت نہیں، اسلام مطلب اسلامی تھا جب۔ تو جیسا کہ یہاں ایک یہ صراحتاً موجود ہے کہ قرآن کریم میں جو کئی جگہ پر ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔
یعنی اس کے علاوہ اور کوئی دن اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ تم کیا ہے اس کو دین اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اور تم مسلمان ہی مرنا۔ اب آیت نمبر 132 میں آتا ہے کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال کے وقت تم موجود تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہے ہیں جب اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہود کو جو تھے انہیں کیا تھا کہ زجر اور توضیح کی جا رہی ہے کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی، تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ اگر یہ کہیں کہ موجود تھے تو یہ کیا ہے، سب جھوٹا ہے اور یہ بہتان ہے ان کے اوپر۔ اگر یہ کہیں کہ حاضر نہیں تھے اور نہ ان کو وہ چیز معلوم تھی، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر منع کر رہے ہیں۔ اور تو یہی کوشچن کرے کیا تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کسی کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو تم سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی، اور پھر معبود کی جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تو یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام سے اور یعقوب علیہ السلام سے ان کے انتقال کے وقت یہی وعدہ کیا تھا۔ تو یہ جماعت تو گزر چکی ہے جنہوں نے کہا کہ ان کے لیے ہے اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھو گے۔ یعنی یہ بھی یہودیوں کو کہہ رہا جا رہا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد میں جو انبیاء اور صالحین ہو کر گزرے ہیں اور جو نیک بن کر گزرے ہیں، ان کی طرف یہاں پر نسبت ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا صلہ انہیں ملے گا، تمہیں نہیں، اور تمہیں تو وہی کچھ ملے گا جو تم کماؤ گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو اسلاف کی نیکیوں پر اعتماد اور سہارا لے کر جو کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت نیک کام کیا، ہمارے بابا اور باپ داداؤں نے، فلانے نے، تو ہماری کیا ہے مغفرت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو اپنے نیکیوں پر یا اپنے ساری چیزوں پر اعتماد کر کے اصل چیز کیا ہے، ایمان اور نیک عمل کی ہے، یعنی صالح عمل کی ہے، جو پچھلے صالحین سے کا بھی سرمایہ تھا اور پھر قیامت تک آنے والے انسانوں کو کیا نجات کا بھی یہی واحد ذریعہ ہے۔ تب آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ بن جاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے۔ یعنی یہودی جو کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ یہودیت کی اور عیسائیت کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہدایت اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ جو ہدایت ہے یہ ملت ابراہیمی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو پیروی کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وہ حنیف تھے، یعنی وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور سب سے کٹ کر اسی کی عبادت کرنے والے تھے، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ اور جبکہ دیکھیں یہودیت اور عیسائی دونوں میں کیا ہے، شرک کی آمیزش کیا ہے، موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں یہاں پر بتایا اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، اور اس چیز ابراہیم علیہ اسماعیل اور اسحاق یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دیے گئے تھے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یعنی ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء کو، جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، سارے انبیاء کی طرف کیا ہے سے جو کچھ بھی ملا نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ ایمان کے بغیر ہمارا ایمان، پھر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو سب پر ایمان لایا جائے، کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہیں کریں گے، کسی ایک کتاب یا کسی ایک نبی کو نہیں مانیں گے، نہ کسی کو نہ ماننا، کسی کو نہ چھوڑنا۔ یہ انبیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، جس کو اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے۔ البتہ عمل اب صرف جو ہوگا وہ صرف قرآن کے احکام پر ہوگا، کیا اور پچھلی کتابوں پر لکھی ہوئی باتوں پر نہیں، کیونکہ ایک تو وہ اصلی حالت میں نہیں رہی، اس میں تحریف آ چکی ہے، اور دوسرا قرآن نے ان سب کو ہٹا دیا ہے۔ یعنی ہمارا ایمان ہوگا کہ ہم سارے نبیوں پر، ساری کتابوں پر، جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اب ہم جو فالو کریں گے وہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یعنی قرآن مجید کو ہم فالو کریں گے۔
تو यहाँ से मालूम हुआ क्योंकि वो तो अब सही हालत में नहीं है, उनके उलमा जो थे अपनी अपनी मर्जी से ऐड करते रहे, उसमें तहरीफ, उसमें चेंजेस आ गए हैं। तो इससे हमें मालूम हुआ कि हमें क्या है, इसको मानना चाहिए। अब दूसरा यहाँ पर अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि अगर वो तुम जैसा ईमान लाए तो हिदायत पाएंगे, अगर मुंह मोड़ेंगे तो वो सरी इख्तिलाफ में है। अल्लाह ताला उनसे अनकरीब क्या है, आपकी किफ़ायत करेगा और वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। अब यहाँ पर देखिए सहाबा किराम में इस बात का जो जिक्र तरीक़े पर ईमान लाए थे, और इसलिए सहाबा किराम की मिसाल देते हुए कहा जा रहा है कि अगर वो इसी तरह ईमान लाए जिस तरह सारे सहाबा ने ईमान लाए हैं, तो फिर यकीनन वो हिदायत याफ्ता होंगे। अगर वो ज़िद और इख्तिलाफ में मुंह मोड़ेंगे तो क्या होगा उसके बदले में? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनकी साजिशें आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, और क्योंकि अल्लाह ताला आपकी किफ़ायत करने वाला है। और चुनाचे सालों में ही ये वादा पूरा हुआ, और फिर बनु कैनुका, बनु नज़ीर जो थे वहाँ आपके जो वहाँ कबीले थे, इनको जिलावतन कर दिया गया, और फिर बनु कुरैज़ा जो था कत्ल किए गए। तारीख़ी वाक़याती जो रिवायत है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के वक्त क्या है, एक मुसहफ़ उस्मान उनकी अपनी गोद में था, और इस आयत के जुमला था कि पर इनके खून के छींटे गिरे, बल्कि धार भी। कहा जाता है कि मुसहफ़ जो आज भी तुर्की में क्या है, मौजूद है, तो उनके खून के छींटे उस पर गिरे हुए थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो खूब सुनने वाला है और जानने वाला है। और फिर आगे की आयत में आता है कि सिबगतुल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहु आबिदून, यानी अल्लाह का रंग इख्तियार करो, अल्लाह ताला से अच्छा रंग किसका होगा। अब यहाँ पर देखिए यहूदियों ने एक जर्द रंग का पानी मुकर्रर कर रखा था, जो हर ईसाई बच्चे को भी और उसके हर उस शख्स को भी दिया जाता था जिसको ईसाई बनाना उनका मकसद होता था। तो इस रस्म का नाम उनके यहाँ ये था कि पस्तिमा, और ये इनके नज़दीक बहुत ज़रूरी है, और उनके बगैर वो किसी को पाक तस्वुर नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी ये तरदीद की यहाँ पर, और कहा कि असल रंग तो अल्लाह का रंग है और इससे बेहतर कोई रंग नहीं है, और अल्लाह के रंग से मुराद वो दीन फितरत है, यानी जो दीन हमको नाजिल हुआ हमारे लिए, और जो दीन अल्लाह ताला ने नाजिल किया वही क्या है, दीन फितरत है, और दीन इस्लाम है, जिसकी तरफ हर नबी ने अपने अपने दौर में अपनी अपनी उम्मतों को दावत दी। और फिर यानी दावत तौहीद है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दिया है। और फिर कह दीजिए कि क्या, यहाँ पर आयत नंबर 139 में आता है, आप कह दीजिए क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो जो हमारा और तुम्हारा रब है? हमारे लिए हमारे अमल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, हम तो इसी के लिए मुखलिस हैं। यानी यहाँ पर क्या, तुम हमसे इस बारे में झगड़ते हो कि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, इसके लिए इखलास और नियाज मंदी और जो जज्बात रखते हैं, इसका तुम क्या है, इत्तिबा करने से इज्तनाब करते हैं। हालांकि वो हमारे रब ही नहीं हालांकि वो हमारा रब ही नहीं है, बल्कि तुम्हारा भी है, और तुम्हें भी इसके साथ यही मामला करना चाहिए जो हम करते हैं, और तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ है और हमारा अमल हमारे साथ है, तो हम इसके लिए इखलास और अमल का एहतमाम करने वाले हैं। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम कहते हो कि इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद यहूदी और नसरानी थे? कह दो, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ताला? अल्लाह के पास शहादत छुपाने वालों से ज्यादा जालिम और कौन है, और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं है। तब देखिए यहाँ पर ये जो बात की जा रही है कि क्या तुम कहते हो कि इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम या उनके औलाद यहूद और नसरानी थे? क्योंकि यहाँ पर इन लोगों का क्या अकीदा था, वो कहते थे कि ये अम्बिया और उनकी औलाद क्या है, यहूदी थे और ईसाई थे, और फिर यही कहते थे जब तक अल्लाह ताला इसकी नफ़ी फरमाता है, अब तुम ही क्या है बताओ कि अल्लाह ताला ज़्यादा जानने वाला है या तुम ज़्यादा जानने वाले हो। और फिर अल्लाह ताला को जो शहादत जो गवाहियों को छुपाते हैं, उस अल्लाह ताला को क्या है, बहुत अल्लाह ताला उनसे नाराज़ होता है, और वो क्या है, जालिम है, और तुम्हारे कामों से अल्लाह ताला क्या है, ऐसी कोई चीज़ से गाफिल नहीं है।
یعنی معلوم ہوا کہ یہ انبیاء یہودی اور عیسائی نہیں تھے. اس طرح تمہاری کتابوں میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن تم ان شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر کیا کرتے ہیں؟ ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کرتے ہو، تو جو اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اب آگے آتا ہے، یہ امت ہے جو گزر چکی ہے، آیت نمبر 141 میں، کہ گزر چکی ہے جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، اور جو انہوں نے کیا تمہارے لیے ہے. تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیا جاؤ گے. یعنی اب یہاں پر بتایا گیا کہ اس آیت میں کہ پھر کسب اور عمل کی جو اہمیت بیان یہاں پر کی ہے کہ جو تم جیسے کرو گے، یعنی بزرگوں کی طرف تم یہ ڈال کر ان پر اعتماد کے بے فائدہ قرار دے کر ان کے اعمال کے بدلے میں، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جو باپ دادا تھے وہ نبی تھے اور پھر وہ جو نیک لوگ تھے ان کے ذریعے سے ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی. تو اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ جس کو اس کا عمل چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا. مطلب یہ ہے کہ اسلاف کی جو نیکیاں تھیں، ان کے نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ یا ان کے گناہوں پر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ ان کے عملوں کے بابیت تم سے تمہارے عملوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ النجم کی فاتر میں آتا ہے اور پھر سورۃ النجم میں آتا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو اس نے کی ہوگی. یعنی جس کے اعمال اس کو جیسے اعمال وہ کرے گا اسی کے حساب سے کیا ہے اس کو بدلا دیا جائے گا. تو یہاں پر ہمارا ایک پارہ مکمل ہوا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، اطاعت گزار، فرما بردار اور اس کے احکام پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا پر راضی ہونے والے اور اس کے احکامات کو ماننے والے بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اپنے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز سے آپ فائدہ اٹھائیں بھی اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی مغفرت فرمائیں اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیں اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں اور قرآن پر عمل کرنے والا بنائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.